ہر اس ڈرون کا، ہر اس جہاز کا جو پاکستان کی طرف آ رہا تھا اس کو کامیابی کے ساتھ روکا۔ دشمن کا اتنا بڑا نقصان کیا کہ ابھی تک اس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ہم نے ان کے رافیل بھی گرائے، ہم نے ان کے میزائل بھی روکے، ہم نے ان کی تمام ٹیکنالوجی جو ہے اس کو مات دے دی۔ آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، مارکہ حق کی پہلی سالگرہ منائی جا رہی ہے اور پورے پاکستان میں دھوم دھام سے پاکستان کی یہ جو تاریخی کامیابی تھی، جو پچھلے سال گزشتہ سال جو ہے وہ انڈیا کے ایک فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں سامنے آئی، جس طرح پاکستانی افواج نے بھارت کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوائے ہیں اور ان کو ایک شکست فاش سے جو ہے وہ دوچار کیا ہے۔ اس کے بعد اب جب اسے ایک سال ہونے والا ہے تو پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف اداروں میں اس کامیابی کو، جشن کو بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ایڈوکیٹ ایڈی ڈاہر صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ جو شاندار کامیابی تھی جس نے ہمارے نیشنل پرائیڈ میں بے پناہ اضافہ کیا اور پاکستان کی اب تک کی تاریخ میں اس سے بڑا کارنامہ پاکستانی افواج کی جو ریکارڈ پہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا، جتنا بڑا یہ مارکہ حق تھا۔ جس طرح آپریشن بنیانم مرصوص میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی اور دشمن کا اتنا بڑا نقصان کیا کہ ابھی تک اس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، اور اب وہ دوبارہ فالس فلیگ آپریشن کی باتیں کرتے ہیں تو پاکستان کی طرف سے ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ اگر آپ دوبارہ فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش بھی کریں گے یا سوچیں گے بھی تو آپ کا انجام اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ ایڈوکیٹ ایڈی ڈاہر صاحب سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مارکہ حق کی کامیابی کا ایک سال مکمل ہونے پر یہ کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو کمیونٹی ہے یا جس طرح لوگوں کے ساتھ یہ ملتے ہیں تو لوگوں میں کیا رائے پائی جاتی ہے مارکہ حق کی کامیابی کے حوالے سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ ڈاہر صاحب بتائیے، مارکہ حق کی جو کامیابی تھی پاکستان کی، پاکستان افواج کی، پوری ایک قوم کی ایک اتنا بڑا پرائیڈ تھا، تو اس کا سال پورا ہونے والا ہے، اس جشن کے موقع پر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں بطور پاکستانی شہری؟ دیکھیں، بطور پاکستانی شہری تو ہر وہ آدمی جو اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھتا ہے وہ اس بات کا پرائیڈ لیتا ہے، اپنا سر فخر سے بلند کرتا ہے اور اس بات پہ خوش ہے کہ یہ جو مارکہ حق میں ہم نے کامیابی حاصل کی تھی۔ پاکستان کی ایک وار ہسٹری ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے جا کے ملاحظہ کریں، ہم نے کشمیر کے نام پہ پاکستان بننے کے فوری بعد ایک جنگ لڑی، ہم نے 65 کی جنگ بھی لڑی، ہم نے فال آف ڈھاکہ بھی دیکھا، ہم نے کارگل بھی دیکھا۔ ان میں سے آلموسٹ تمام جنگیں وہ تھیں جو انفارچونیٹلی انڈیا نے پاکستان پہ تھوپی اور پاکستان نے اس میں کامیاب دفاع کیا، لیکن جتنی واضح اور روز روشن کی طرح عیاں برتری مارکہ حق میں پاکستان کو ملی ہے، اس نے پاکستان کے پچھلے سارے دکھ جو ہیں وہ صاف کر دیے ہیں۔ واہ واہ، اچھا ایک اور بھی یہ تھا نا کہ وہ ساری جنگیں وہ تھیں جو شاید آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوں گی سوائے کارگل کے، اور ہماری جنریشن نے تو بالکل بھی نہیں دیکھی اور بہت سارے پروپیگنڈاز کا بھی شکار ہوئے، لیکن اس دفعہ پوری قوم نے، خاص طور پہ جین زی نے بھی اور ان تمام لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کی جو افواج ہیں انہوں نے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیے۔ سو اگر آپ ریکال کریں ایک سال پہلے آج سے انہی دنوں میں، تو کیا فیلنگز تھیں اس وقت کہ آپ کیا محسوس کر رہے تھے کہ جب انڈیا کی طرف سے ایک فالس فلیگ آپریشن ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تو آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ کیا ہماری پاکستانی افواج اتنی عزت کما پائیں گی؟ ایک تو وہ بڑی ایک سرپرائزنگ نائٹ تھی، ہم جب صبح اٹھے خاص طور پہ اور دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن ایک بات کا اطمینان تھا کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ اپنے دفاع میں یک طولہ رکھتی ہیں، وہ اپنے ملک کی ایک ایک انچ کا دشمن سے جو دفاع ہے وہ کامیابی سے کر لیں گی۔ یہ ایک حوصلہ اور ایک مان ہر پاکستانی کو تھا اور یہ مان انہوں نے قائم رکھا اور انہوں نے تسلی کے ساتھ ہر اس جو بلٹ تھا، ہر اس ڈرون کا، ہر اس جہاز کا جو پاکستان کی طرف آ رہا تھا اس کو کامیابی کے ساتھ روکا، اور نہ صرف روکا بلکہ اس کا بدلہ لینے کے لیے، وہ اپنا شملہ اونچا کرنے کے لیے ان کے گھر میں گھس کر اس کا بدلہ بھی لیا اور ان کو بتایا کہ ہم نہ صرف اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ ہم ہم ڈیفینسو وار سے اگر چاہیں تو اوفینسو وار میں بھی اپنے آپ کو کنورٹ کر سکتے ہیں، اور پھر دنیا نے دیکھا
کہ ہم نے ان کے رافیل بھی گرائے، ہم نے ان کے میزائل بھی روکے، ہم نے ان کی تمام ٹیکنالوجی جو ہے اس کو مات دے دی۔ انڈیا کا وہ ایک پرائیڈ کہ ہم ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں اور ہم نے یہاں سلیکون سٹی بنایا ہوا ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ اور ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں اس سے بڑے واقف ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ماڈرن ٹیکنیکس میں پیچھے ہے۔ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ نہیں، ہم اتنا واویلا اور شور بے شک نہ کریں، لیکن ہم فلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا پہرا دیتے ہوئے تیار ہیں جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے گھوڑے اور اپنی تلواریں جو ہیں وہ مضبوط رکھو اور تیار رکھو، اور پاکستان نے ثابت کیا کہ ہم چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں اور ہم اپنے دفاع کو اور اپنے ملک کو اسلام کے نظریات کے مطابق لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے اس پہ بھی عمل کرتے ہوئے وہ جو ایک ریکوائرمنٹ تھی اسلامک، وہ دنیا کو شو کر دی کہ ہمارے گھوڑے بھی تیار ہیں، ہماری تلواریں بھی تیار ہیں اور بے نیام ہیں۔ واہ واہ، اچھا یہ ایک جو مارکہ حق ہے، آپریشن بنیان مرصوص کی جو کامیابی ہے، ایک پورا اس کا ایک تسلسل ہے اس کامیابی کا جو پاکستان کو ملا ہے۔ خاص طور پہ ٹرمپ صاحب نے 85 دفعہ اس کا ذکر کیا اور ہر بڑے فورم پر ذکر کیا اور بار بار انڈیا کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی نظر میں بینگ اے پاکستانی شہری، اس مارکہ حق کے کیا کانسیکوینسز ہیں جو پاکستان کو ملے ہیں، یا کون سی ایسی کامیابیاں یا نیک بختیاں ہیں جو پاکستان کے حصے میں اس کامیابی کے بعد آئی ہیں؟ آپ کے اس سوال کا جواب میں دو حصوں میں دوں گا۔ ایک ذرا لائٹر نوٹ پہ، کہ جب میں اس جنگ کے بعد خاص طور پہ حضرت ٹرمپ کو دیکھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی تعریفیں کرتے ہیں، انڈیا کے جہاز ہر تقریر میں گراتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ اس جنگ میں پاکستان نے انڈیا کا حشر کر دیا، تو مجھے وہ ایک تبلیغی جماعت کے صاحب یاد آ جاتے ہیں کہ وہ تبلیغ پہ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا، یہ ہمارے ظاہر بھائی ہیں اور یہ نشہ کرتے تھے، اور دیکھیں ہماری برکت سے ہم نے ان کو راہ راست پہ لگا دیا۔ تو وہ بیچارہ 3-4 موقعوں کے بعد کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت صاحب مجھے معافی دیں، اتنا تو میں اس وقت بدنام نہیں تھا جتنا آپ نے مجھے کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو پاکستان نے اس مارکے میں بہت زچ کیا، پاکستان نے انہیں بہت نقصان پہنچایا، نہ صرف وار ڈے پہ بلکہ دیر آفٹر بھی۔ ان کی جو ایک پوری خارجہ پالیسی تھی، ان کا جو ایک مان تھا، وہ سارا مٹی میں مل گیا، اور وہ ساری چیزیں پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں، اور پاکستان بین الاقوامی طور پہ اور خاص طور پہ ایشیا کی ایک مضبوط اور ریلائبل جو ملک ہے وہ بن کر ابھرا۔ اور سونے سے سہاگا کہ وہ جو سپر پاور ہے اور اس کا جو اس وقت ایک سپر پریزیڈنٹ ہے ٹرمپ، وہ ہر تقریر میں پاکستان کے گن گاتا ہے، انڈیا کے جہازوں کی تعداد روز بڑھا بھی دیتا ہے، فیورٹ فیلڈ مارشل بھی کہتا اور ہے، وہ فیورٹ فیلڈ مارشل بھی کہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم ان کو ایک پیرائے کے اندر سمیٹیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مارکہ حق نے پاکستان کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی بہت پرائیڈ دیا ہے، اور پاکستان کو جہاں وہ کھڑا تھا اس سے 2-4 سٹیپ اوپر لا کے کھڑا کر دیا ہے اقوام عالم میں۔ اچھا یہاں پہ ایک بات بڑی اور بھی امپورٹنٹ آتی ہے، انڈیا نے فوراً ہی مارکہ حق کے بعد اپنے ڈیلیگیٹس بھیجے پوری دنیا میں کہ ہم پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کر دیں گے، مگر اب پورے سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ سفارتی طور پر کون تنہا ہوا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ انڈیا ساری زندگی سے جو ان کی ایک نیشنل لائف ہے اس کے دوران یہ پریپوگنڈا کرتا رہا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کرتا ہے اور اسٹیٹ ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے، اور اس طرح کے بے بنیاد اور فضول ایلیگیشن پاکستان کے بارے میں لگاتا رہا۔ حالانکہ پاکستان جو ہے وہ تو خود ایک مظلوم ملک تھا، جو آپ رشیا وار کو دیکھیں، اس وقت سے لے کر پاکستان دہشت گردی اور انٹرنیشنل وار کا سامنا کر رہا ہے۔ جب آپ کا ہمسایہ خوش نہیں ہوتا تو اس کے کانسیکوینسز آپ پہ بھی آتے ہیں۔ پہلے رشیا نے تجربہ کیا افغانستان میں تو پاکستان اس سے افیکٹ ہوا، پھر اس کے بعد آ کے طالبان کا آنا اور 9/11 ہونا، اور پھر اس کے بعد افغانستان پہ امریکہ کی جنگ کا ہو جانا اور ایک پورا ورلڈ آرڈر تبدیل ہونا، ان تمام چیزوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا تھا۔ ایک سائیڈ پہ تو ہم بم دھماکے بھی ہم فیس کر رہے تھے، ہم جو ہے وہ اپنی لاشیں بھی اٹھا رہے تھے، ہم اپنی اکانومی کا بھی نقصان کر رہے تھے، ہم جو ہے وہ انٹرنل انسرجنسی کا شکار تھے،
اور دوسری سائڈ پہ انڈیا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، جو خود جو ہے وہ ہمارے ہاں اپنے ایجنٹس کو بھیج کر دہشت گردی میں ملوث تھا، اور وہ ساری چیزیں دنیا نے دیکھ بھی لیں، الٹا وہ ہم پہ الزام لگا رہا تھا۔ اس مارکہ حق کے بعد کیا ہوا کہ دنیا کے سامنے پاکستان کا اصل چہرہ وہ واضح ہوا، اور دنیا نے اکنالج کیا کہ پاکستان دہشت گردی پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے، بلکہ پاکستان تو دنیا میں دہشت گردی ختم کرنے والا ملک ہے۔ پاکستان جو ہے وہ انسرجنسی اور وار پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے، بلکہ پاکستان تو ہر جگہ پہ وہ خواہ امریکہ اور ایران ہی کیوں نہ ہو ان کی جنگیں ختم کرنے والا ہے۔ پاکستان ہی وہ ملک ہے جس نے بین الاقوامی دور پر وہ جو روز لاکھوں لوگ جو ہیں وہ رسک پہ تھے افغانستان میں، اس سے نکلا۔ پاکستان جو ہے اس نے ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایک سلسلہ تھا اس کو ختم کیا۔ پاکستان جو ایران اور سعودی عرب جنگ کے کنارے پہ کھڑے تھے ان کو بچایا۔ پاکستان جو مڈل ایسٹ پورا تباہی کے دانے پہ کھڑا تھا، پاکستان نے اس میں اتنا اچھا کردار ادا کیا کہ پاکستان پیس میکر ہے۔ پاکستان قطعی طور پر بھی دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والا ملک نہیں ہے۔ پاکستان افیکٹڈ ہے دہشت گردی سے آج تک لڑ رہا ہے، ہمارے جوان آج تک اس کا نشانہ بن رہے ہیں، اور پاکستان ملک کے اندر اور ملک سے باہر جہاں کہیں بھی دہشت گردی، خون خرابہ، جنگ جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں، پاکستان ایز اے پیس میکر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اپنی تمام طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس دنیا کو حقیقی معنوں میں اس وقت اگر کوئی بندہ، اگر کوئی ملک امن کا گہوارہ بنانا چاہتا ہے تو پاکستان اس کے لیے سب سے بہترین ایفرٹ کر رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک بطور چونکہ آپ کا پیشہ وکالت ہے کہ جب یہ 23 اپریل کو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کیا مودی صاحب نے اپنے الیکشنز کے، اپنے چناؤ کے جیت کے لیے، تو اس وقت ہمارے جو پرائم منسٹر شہباز شریف تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر آپ اس کے اوپر تحقیق کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنی جتنی بھی سہولت دے سکتے ہیں وہ دیں گے۔ اس کے باوجود انہوں نے پاکستان پر اٹیک کر دیا، پھر خیر ان کو منہ کی کھانی پڑی، وہ ساری دنیا نے دیکھی ہے۔ تو وکالت میں جس طرح انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کا پروپیگنڈا کیا، اور جس طرح ہمارے پرائم منسٹر نے ان کو آفر کی ساتھ دینے کی، اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کسی جو ہے وہ قانون کی وائلیشن بھی آتی ہے اس میں، یا اس سارے معاملے کو عالمی سطح پہ قانون کی نظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دنیا میں کسی کمزور جگہ سے، کسی لو پروفائل جگہ سے کھڑے ہو کر بڑا مقام حاصل کرنا اور اپنے آپ کو اپ لفٹ کرنا، یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ مودی صاحب اپنے بارے میں پرائیڈ لیتے تھے کہ میں ایک چائے بنانے والا تھا اور میں جو ہے وہ انڈیا کا پرائم منسٹر بن گیا، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اپنی جو مینٹل کیپیسٹی تھی اس کو چائے بنانے والے کی جگہ سے اٹھا کر پرائم منسٹر آف اے کنٹری پہ نہیں لے جا سکے۔ وہ ملک کے وزیر اعلیٰ تو بن گئے شروع میں، اور انہوں نے کیا کیا کہ گجرات میں جو بچر آف گجرات کے نام سے اپنے آپ کو مشہور کروا لیا۔ وہ اپنے ملک کے پرائم منسٹر تو بن گئے، انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، لیکن انہوں نے اپنے ملک کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ بھئی آپ اپنی پولیٹکس بچانے کے لیے، آپ صرف اس فائدے کے لیے کہ آپ کا اگلا الیکشن آ رہا ہے، آپ دو ملکوں کو جنگ میں دھکیل رہے ہیں، یہ کام تو آپ اپنے ملک میں دھاندلی کر کے بھی کر سکتے تھے۔ آپ کو اور وہ بھی حکومت ایٹمی ممالک میں، اور وہ بھی ایٹمی ممالک میں، اور آپ کو ذرا برابر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ آپ فالس آپریشن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کا جو نام ہے وہ دشمن پہ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دو ملکوں میں جنگ شروع کروا دیتے ہیں۔ تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ پرائم منسٹر نہیں، آپ آج بھی وہ چائے والے کھوکھے پہ بیٹھ کے جو ایک پلاننگ ہوتی ہے وہ آپ کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، نہ صرف آپ اپنے ملکی قوانین کو توڑ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے جو ریجنل قوانین ہیں، جو انٹرنیشنل قوانین ہیں، جو انٹرنیشنل مورل ویلیوز ہیں، جو انٹرنیشنل ایتھکس ہیں، جو انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہیں آپس کے اندر، جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں، جو یو این او کے لاز ہیں، جو بھی انٹرنیشنل قوانین ہیں، آپ ان تمام کو تار تار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کا فرض تھا، اور آپ کا آئین بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل پیس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے۔ آپ کو انٹرنیشنل آبلیگیشنز بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل اور ریجنل پیس کے لیے ایفرٹ کریں گے، اور آپ یہاں پہ
ایفرٹس کیا کر رہے ہیں؟ آپ جنگ کی پلاننگ کرتے ہیں، آپ فالس فلیگ ریپریشن کرتے ہیں اور آپ دنیا کو تباہی کے دانے پہ لے جانے کے لیے کھڑے ہیں. اٹس ویری شیمفل. بہت شکریہ ایڈیٹر صاحب آپ کا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ ہے اور اس کی خوشیاں دیدنی ہیں، پورے ملک میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس کامیابی کو. پاک افواج کی، پاکستانی قوم کی جتنی بھی تعریف کی جائے اس سارے مارکے میں کامیابی کے حوالے سے وہ کم ہے، اور اس کے کتنے دور اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ ایڈیٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہے. مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے بھی رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.